غیر مقلد ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں، یہ واضح کریں ہم اہل حدیث ہیں، مقلد کا متضاد محقق ہوتا ہے. چاہے یہ ہم کو غیر مقلد کا لقب ہمیں کس نے دیا؟ انہوں نے دیا کہ ہم مقلد ہیں، ہم 4 اماموں کو ماننے والے ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں. ہم نے کہا چلو جب غیر مقلد خود کہہ رہے ہو ہم اہل حدیث ہیں، یہ تو بات واضح ہے، تم جب ہمیں غیر مقلد قرار دے رہے ہو تو پھر ہمارے مقابلے میں وہ کتابیں کیوں پیش کر رہے ہو جن کو ہم خود رد کر چکے ہیں؟ ہاں جی، وہ آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ پوچھیں پہلے، آپ وہ پوچھیں پہلے ان کا سوال. اچھا شاہ صاحب، یہ قبرستان میں جانا اور ان کو دعا کرنا یہ منی ہے؟ قبرستان میں جانا سنت ہے، وہاں جا کر دعا کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ قبروں کا پجاری مرا ہے اس کے لیے دعا کوئی نہیں. مطلب ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے نا فوت ہو جائے، ہاں ان کے لیے جا سکتے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ جائے اور ان کے لیے دعا کرے. جانا سنت ہے، کون منع کرتا ہے؟ دعا کیسے جیسے وہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا سمجھتے. یہ شریعت یا جہالت محمد پالن حقانی حنفی کی کتاب ہے، دیوبندی کی کتاب ہے. کہتے ہیں ہمارے حنفی مسلک میں کافر کو بھی اے کافر کہنا منع ہے، تو پھر ایک مسلمان کو کافر کہنا اور لوگوں سے کہلوانا کیسے جائز ہوگا؟ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ فساد، بغض، اناد اور فرقہ پرستی کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اپنی پیٹ بھرائی کے لیے دوسروں کو لہابی، وہابی، بدعتی، گمراہ، کافر، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں. ایسے لوگ نفس پرست ہوتے ہیں. یعنی دیوبندی علماء نے خود اس کی تردید کی کہ یہ جو غیر مقلد ہم اہل حدیثوں کو کہتے پھرتے ہیں، کہیں وہابی کہہ دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، یہ نفس پرستی ہے. اچھا حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیان سنا، آپ کا درس سنا، کچھ کتابیں ہمارے ادھر ہیں جو میرے دیکھنے میں آئی ہیں، تو ہمارے بھی علماء کرام آئے، کوئی بات نہیں بن سکی. قول ایسا تھا کہ نہیں ہو سکی بات بنی نہیں یا بلانا نہیں چاہتے تھے؟ چلیں جو بھی آپ بڑے ہیں جو نہیں کر سکتے، آپ حقیقت بیان کریں نا. تو نہیں جو بات ہے، کیونکہ میرا اتنا شعور وہ نہیں ہے، پڑھائی نہیں کہ میں وہ کروں. تو میں اب ان کے پاس بھی اتنی کتابیں تھیں، اس سے چلے کم ہوں گی، جس میں آپ اس بات کو ذرا واضح کر دیں نا تاکہ اس کی ابہام نہ رہے. بات بنی نہیں یا وہ بنانا نہیں چاہتے؟ وہ تو آئے تھے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ صحیح وہ تو آئے صاحب کے مطابق بتائیں. میں بالکل نہ ان کی سائڈ لے رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، نہ آپ کی. وہ بھی آئے تھے، لیکن اب آگے یہاں جگہ کم، جو بھی ہے وہ اس کو ایک علیحدہ کر دیں. بہانہ جگہ کا نہیں تھا، جگہ یہی کہہ سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی کرسیاں رکھیں، اس طرح بات ادھر سے 4 یہاں سے بولتے تھے، 1 2 وہاں سے، مسئلہ گڑبڑ ہو رہا تھا، باہر جا کے کھپ پڑ گئی. ہم نے تو کہا تھا کہ 3 آدمی آ جائیں، 3 ہمارے ہوں گے. اب وہ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کون کرے؟ ادھر سے کوئی بولتا، حالانکہ ان کو وہاں سے منع، لائے کیوں وہاں سے؟ وہ آپ کے کسی ساتھی نے وہ پتہ کوئی اعلان کیا، پھر اس طرح بات تو پھیل جاتی ہے. نہیں لانے کو منع بھی کر سکتے، ہم بھی ملا سکتے تھے، ہم نے منع کر دیا. چلے بیٹھے، اچھا چلیں جو بھی. اب ان کے پاس جو کتابیں تھیں کافی، چلیں اس سے کم ہوں گی، اس میں آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے. اچھا وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں، جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال ہے اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے، جو عرف الجادی ہے، یہ کنز الحقائق ہے، یہی اس قسم کی کتابیں وہ آپ کے ہمارے علماء کی کتابیں لائے تھے. جی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا. جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں، اگر کسی نے لکھا غلط لکھا. جب آپ خود اپنے کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے، جو آپ کرتے ہیں کیا ثابت؟ مثلا کوئی پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ. دوسرا یہ کہ وطر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کرتے، ہم سب کچھ کرتے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا. بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. جس آدمی کا عقیدہ کفر یا شرکیہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا، کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں. ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بہرحال میں اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے. 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں، 10 ان کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں، آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے، اس کو کلیئر. کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا
کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک، میں نے ان کی بات سنی، مجھے تسلی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور کوئی اس کا کلیئر کریں، وہ اپنا بولیں، آپ اپنا موقف ساتھ. اچھا فرض کریں آپ کی بات پر وہ تیار نہیں ہوتے، نہیں آتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط ہوں گے. تو غلط ہوں گے. صحیح ہے. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہو، پوری اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہوگی. آپ جائیں 10 آدمیوں کی بات ان سے طے کریں، ٹھیک ہو کہ 10 آدمی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، ٹھیک. چاہے وہ 10 علماء لے آئیں، چاہے وہ عام آدمی لے آئیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جس پہ وہ بات کرنا چاہیں آپ کریں گے، جس پر بات نہیں، ہم پہلے عقیدے پر بات کریں گے. جیسے آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو. ہمارا یہ دعویٰ ہے جی جس کو ہم ثابت کریں گے. اگر نہ ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے دونوں لوگوں کا. ٹھیک ہے. اگر یہ عقیدے پر پہلے بات ہوگی ہماری، سب سے پہلے اپنا وہ مواحد ہونا، چلے ہم آپ کو ایک اور چھوٹ دیتے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں. قرآن حدیث تو دور کی بات ہے، لکھ کے دیں کتاب ہم عقیدے پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. اور اگر اس کے مقابلے میں وہ ثابت کرنا چاہیں کہ علماء اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، بڑے مزے سے بیان کریں. اچھا دوسرا یہ کہ مجھے 5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ قبروں پہ جا کے یہ قبروں سے مانگتے ہوں. بالکل کلیئر. وہ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں. بریلویوں اور دیوبندیوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندیوں کے گٹر کا ڈھکنا بند ہے اور بریلویوں کے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے. بریلوی قبر پر جا کر جھکے گا بھی، مانگے گا بھی، لیکن دیوبندیوں میں جو عقائد کفریہ شرکیہ ملیں گے ان کی کتابوں میں ملیں گے. کیسے؟ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آستانہ آپ کا ہو، یہ کتاب ان کی ہے ہماری، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آستانہ آپ کا ہو اور جبین امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو. یہ نبی کے دروازے پر جھکنا، اپنی جبین جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. بالکل. یہ لکھا نا انہوں نے یہ لکھا کہ ہو کہتے کہتے خود اللہ بن جائے. یہ جو آپ نے آج تک آپ نے یہ فضائل صدقات میں یہ بات دیکھی زکریا صاحب کی کہ زکریا صاحب یہ کہتے ہوں کہ اللہ میں وہی کچھ ہوں جو کچھ تو ہے، میں تیرا ہی ذل، تیرا ہی وجود، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کتاب ہم نے چھاپی یا انہوں نے چھاپی؟ ان کو یہ کہیں کہ اپنی کتابیں اٹھا لائے، ہم ان میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں. جب ان کی چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا کفر موجود ہے تو ہم ان سے مسائل پر گفتگو کیسے کریں؟ آپ پھر اس طرح کریں گے جو آپ کی وہ چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کے علماء کرام نے لکھی ہیں، پھر ان کو کوشش کریں کہ رکوائیں. ہم تو یہ کس نے چھاپی؟ ہماری کتاب ہے، چھاپی کس نے؟ اہل سنت، جمعیت اہل سنت نے. صحیح ہو گیا. دیوبندیوں نے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے، وہ چھاپتے ہیں. صحیح. ہم نے ان کتابوں کو، امیر قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین نے ان کتابوں کو رد کر دیا ہے. اچھا دوسرا یہ ایک منٹ بات پوری صحابہ کرام کی شان میں سننے میں آیا کہ آپ کے ساتھیوں سے کہ ہم لوگ گستاخ ہیں. میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں نا؟ نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ہے ہی نہیں کبھی. اگر دکھا دی تو پھر ابھی ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے آدم طارق آپ کے اس میں ہے، شیعہ کے کفر کو للکارا ہوا ہے. حالانکہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس ٹائم اس قسم کی مذہبی جنگ لڑ رہی ہو سوائے سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگی. ٹھیک ہے. اب بھی میں گستاخی ایک بتاتا ہوں. امین قاری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات صفر، اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک گدھا اور کتیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک گدھی اور ایک کتیا آگے صف کے آگے کھیل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی نگاہیں گدھی کی شرمگاہوں پر پڑ رہی ہیں. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسئلہ کیا ثابت کرنا ہے؟ ان کی فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ شہوت سے دیکھا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن قرآن دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منہ بطلت صلاۃ. اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، اس کی نگاہ قرآن پر پڑ جائے اور وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لا الہ فرج امرأۃ بشہوۃ، لیکن عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھنے پر نماز باطل نہیں ہوتی. اب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہا دیکھا اللہ کے نبی بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے، ان کی نماز باطل ہو گئی. صحابہ بھی تو گدھی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور گستاخی میں بتلاتا ہوں. حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں
کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے. تمہارے امام تو فقیہ بن گئے سب کے سب، اور یہ غیر فقیہ تھے، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ نہ مانیں. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے حضرت، اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو اور وہاں مزید. بالکل، اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا اگر وہ غلط ہیں آپ رک سکیں اور آپ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ. تو محفل سنی ہے، دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں جی کہ یار حدیث حق پر ہے، باقی جو بندی لوگ ہیں وہ سب بھاگ گیا، وہ میدان میں نہیں آیا، بارہ سے نعرہ بازی کی اور چلا گیا، باقی میدان چھوڑ گیا. شور شرابہ ڈال دیا، نہ حدیث سنا ہے اس نے، نہ قرآن سنا ہے، وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا باقی. تو کس طرح سوال کرنا پہلے ان سے السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کریے گا. آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام آئے اور ان کے بھی علماء کرام آئے، لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں تھا جو انہوں نے کیا. ہاں جی، مسئلے کا حل یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا، ہم بھی پیش کرتا، تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. صحیح. لیکن انہوں نے جو کام کیا نا، یہ بچوں والا کام کیا، باہر نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا. یہ مسئلے کا حل نہیں تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وغیرہ کے بھی نعرے لگائے ہیں، حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بڑی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور علماء دیوبند اور یہ ظاہر کیا، لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے، تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا. تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا تو پھر بات ختم ہو گئی. بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کس کو کیا نام ہے غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں؟ بھائی جی، اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ امن سے بات ہو جائے، کوئی شرارت نہ ہو. تو جو امن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے، تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا. مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا، وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا. ان لوگوں کو ہم جانتا ہے، وہ شریر قسم کے لوگ ہیں، نشئی شرابی لوگ ہیں جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی، اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب باتیں انہوں نے کیا. تو قرآن و حدیث پہ یہ بیٹھا نہیں ہے، متفق نہیں ہے. انہیں آپ نے دیوبندیت کے انہوں نے نعرے لگایا اور یہ اسلام دین کا جو تعلق ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی کہ آپ نے یہ واضح طور پہ دیکھ لیا کہ ان کے پاس حق نہیں ہے. اگر حق ہوتا تو یہ لازمی بیٹھتے، سامنے آتے اور بات کرتے، جو دلائل ہم پیش کرتے ان کا وہ رد کرتے، ٹھیک ہے، جو ہم ان کے اوپر اعتراضات کرتے ان کا وہ رد کرتے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہم یہ اعتراضات کے جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے باہر سے ہی شور وغیرہ ڈال کے اسی میں عافیت سمجھ کے وہ چلے جائیں. اصل میں یہ آیا اس لیے تھا کہ کوئی شر یہ بنائے اور جھگڑا کرے اور مار پیٹ کرے چلی جائے. مگر ہم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یار کوئی ایسا بات کھڑا ہو جائے. تو ہم نے امن سے جو ہے نا ہم بیٹھا تھا اور ہم نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ یہ لوگ حق پہ نہیں ہے اور باطل ہے، اور باطل کا بھاگنا مقدر ہے. جیسا یہ بھاگ گیا اسی طرح انشاءاللہ سب باطل بھاگنے والا چیز ہے جو بھاگ گیا. بالکل بالکل، جار حق و زاہق الباطل، جی، ان الباطل کان زہوقا. ان کی تعداد زیادہ تھی لوگوں کی. تو آپ یہاں ایک اور بات بھی بتلائیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد کیوں لے کے آئے تھے، جبکہ جو دوسری طرف تھے جو اہل حدیث ہیں وہ صرف میرا خیال 20 کے قریب تھے، جبکہ وہ 60-70 سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ تھے. اس کا جو یعنی کہ مسلک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ طاقت پہ لوگوں کو پکڑتا ہے اور طاقت پہ وہ جو ہے نا اپنا دین پلاتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اسی پر جو ہے نا وہ رہتا ہے. اور ان کے پاس طاقت اور بدماشی ہے، جیسا انہوں نے دکھایا اسی طرح جناب وہ کرتا رہتا ہے.
भाईजान आप भी इधर थे? जी मैं इधर था जब पहला प्रोग्राम हमारा हुआ जिसमें हमने दावत दी कि दर्स होगा, तो आपने जो अंग्रेज़ों वाली बात इस्तेमाल की कि ये अहले हदीस वाले अंग्रेज़ों की पैदावार हैं, तो वो यहाँ आए, बाज़ाब्ता तौर पर हमने मेहमान नवाजी की, उनकी यहाँ बैठे, फिर उनकी तरफ से जो 5 आदमी थे उन्होंने ये तहरीरें लिख कर दी और उस पर दस्तखत हुए 5-5 आदमियों के कि हम इस पर मुनाजरा करेंगे। जब वो पीछे से उन्होंने कोई बात की किसी अपने उलमा से, तो उन्होंने फिर कोई नया कहा कि जी नहीं आप तहरीर लिखवा लें, फिर वो तहरीर लिखाई गई, फिर उसको बदला गया, फिर जब वो उस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि दलाइल नहीं थे किताब व सुन्नत के मुताबिक, इस तरह उनकी ये मुख्तलिफ तहरीरें बदलती रही बार बार। और जब यहाँ आए तो यहाँ पहली तहरीर में उन्होंने इस बात को पहले तहरीर लिखवा कर, जब मौलाना फारूकी साहब ने ये ज़ाहिर किया कि ये दियाबंद की बुनियाद कब रखी गई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एतराज़ है, हम दियाबंदी है ही नहीं, आप यहाँ से काट दें। इस बात पर वो इसरार करने लगे, फिर फारूकी साहब ने वो काट दिया कि दियाबंद नहीं है। तो आज जब उन्होंने कहा जी हम हनफी हैं, तो आज जब उन्होंने नारा लगाया तो उस नारे में ये बात उन्हीं की बताई हुई बात थी कि हम दियाबंद नहीं, उसी पर वो नारा लगवाया कि नारा रसालत या रसूलुल्लाह और दियाबंद मसलक जिंदाबाद। वो जिस आदमी की ये ज़बान ही नहीं कि वो मिंबर रसूल के पास बैठ कर कहता है कि यहाँ से काट दें, हम दियाबंदी नहीं है, तो आज जब मुनाजरे के लिए आए तो दियाबंदी के नारे लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या मुनाजरा है जो किताब व सुन्नत का इल्म नहीं रखते, सिर्फ जालत पर जोर दे रहे हैं लोगों को, और लोगों में ये तासर दिखाना चाहते हैं कि हमने नारेबाजी की, हम बाहर है। उनके पास दलाइल होते हैं तो वो आराम से बैठते और बात करते किताब व सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दलाइल ना होने की वजह यही थी कि लोगों का मजमुआ इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर शोर शराबा करके वापस चला जाना। मकसद उनका सिर्फ इतना था कि लड़ाई झगड़ा होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमें मौका नहीं मिला बात करने का, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। ठीक है जी जज़ाक। वो बंदा वो जीता हुए कि जो मैदान में खड़े होते हैं, जो मैदान से भाग जाते हैं वो हार होते। उनके पास जवाब नहीं था कि अल-हदीस मौली को हमने जवाब देना है, न उनके पास मौली था। वो आया था कि लोंडे और जो जुई खेलने वाला, उसमें बंदा कोई भी नहीं था। वो सिर्फ इसके लिए है कि हम भी जारी करें और अपना शोशा बनाए, वापस आ जाए। लोगों को कहने कि उन्होंने कुंडी लगाया और वो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हम गया था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया रौनक के लिए कि आप हमें जो है ना रौनक बनाए। बाकी उसमें बंदा कोई बेसर नहीं है, न दिवबंदी का जो है ना ज़ुबान है, न वो अल-हदीस को कभी जवाब दे सकते। इनके लिए उन्होंने बड़ा दूर से जो है ना बंदे मंगाए कि हम चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, या जगह हो जाए तो हमारा ताकत ज़्यादा हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाए, हम ताकतवर बन जाए। बाकी जब मैं आखिरी ये बात करूँ कि जो मैदान छोड़ने वाला होता है वो जीता नहीं होता। तो जिस तरह भाई ने कह दिया कि उन्होंने जो है ना वो बंदे लाया कि वो ना कभी इस तरह बंदे भी तक कि कभी मस्जिद गया भी नहीं, उनको मस्जिद जो है ना बैठने उठने का मस्जिद का पता भी नहीं था, असूल का कि मस्जिद में असूल क्या होता है, मस्जिद में किस तरह नमाज। अगर इस्लाम का बात है तो इस्लाम में इस तरह बातें करनी चाहिए कि आराम से बैठ करके, या मस्जिद में हो जिधर भी हो, कुरान मजीद का बात हो तो आराम से करना चाहिए। 2 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, लेकिन आराम से। ये नहीं कि मैं जो है ना इस मालूमात के लिए आया हूँ, मैंने हदीस पढ़ना है, ये पढ़ना है, अब वो मैंने झगड़ा करना है, या जो है ना मतलब है कि किसी को गाली देना है, बुरा भला कहना है, रोडों पे जो है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये भी कोई बात होती है। हमने हिंदू के साथ लड़ रहे कि नारे तकबीर ये जो है ना पढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह जी। तो आज ये मसला हुआ है, जब पहले हमने दावत दी तो उसकी एक तहरीर बनी थी कि 5-5 बंदे होंगे उलमा के अलावा, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा बंदे लाए जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कोई इल्म को समझने नहीं आए बल्कि झगड़ा करने आए हैं, शरारत